بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ جیسے کہ عرض کیا تھا کہ ہم رمضان میں قرآن مجید کے حوالے سے اس نشست کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، اور غامدی صاحب سے ہم نے درخواست کی تھی کہ افطار کے بعد کچھ وقت ہمیں دیا کریں، اور ہم وہ لوگ جو قرآن مجید کو پڑھنا چاہتے ہیں اس مہینے میں، اس کتاب سے اپنا تعلق بحال کرنا چاہتے ہیں، وہ کون سے پہلو ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو وہ پیش نظر رکھیں۔ تو گزشتہ 2 نشستوں میں بہت تفصیل سے غامدی صاحب نے اس حوالے سے ہمیں ایجوکیٹ کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ قرآن کس الہامی اور تاریخی پس منظر میں کھڑا ہوا ہے، اس کی زبان کس طریقے سے بات کرتی ہے، اور اس کا مرکزی مضمون یا تھیم کیا ہے۔ تو آج ہم اسی موضوع کو غامدی صاحب سے آگے بڑھاتے ہیں۔ غام صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، امید ہے رمضان اچھا گزر رہا ہوگا آپ کا۔ اللہ کا شکر۔ ہم صاحب، ہم نے گزشتہ نشست میں بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ قرآن کا مرکزی مضمون کیا ہے، وہ تھیم کیا ہے جو ہر جگہ پہ زیر بحث ہے۔ آج میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ صورتیں کیا چیز ہیں، یعنی یہ صورتوں میں وہ جو مرکزی مضمون ہے رسول اللہ کی سرگزشت انذار، ان کے مختلف مراحل کو، ایک ایک مرحلے کو صورت میں رکھ دیا گیا ہے۔ صورت میں تقسیم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور صورت اور پاروں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پہلے پاروں کے بارے میں عرض کر دوں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ تقسیم تو تلاوت کرنے والوں نے بعد میں کی ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ لوگوں کا ہمارے ہاں معمول رہا ہے کہ مہینے میں قرآن ختم کرنا ہے، ہفتے میں قرآن ختم کرنا ہے، عشرے میں قرآن ختم کرنا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے کم و بیش حروف گن کر یہ تقسیم کی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کا قرآن مجید کی معنویت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اچھا، بلکہ میرے نزدیک تو اس تقسیم کا اظہار بھی اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے جس طرح سے عام طور پہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ لوگ اس سے قرآن مجید کوئی معنی خیز کلام ہے اس چیز کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ کیونکہ صورت چل رہی ہوتی ہے اور پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ صورت چل رہی ہوتی ہے، یعنی جملے کا آدھا حصہ ایک پارے میں اور آدھا حصہ ایک پارے میں ہوتا ہے۔ مبتدا ادھر رہ گیا، خبر ادھر چلی گئی، عطف ادھر رہ گیا، معطوف علیہ ادھر چلا گیا۔ تو یہ صورتحال ہے پاروں کی۔ یہ محض تلاوت کے لیے آپ نے 20 رکعت میں مثلا قرآن مجید ختم کرنا ہے، یا ایک پارہ پڑھنا ہے، یا آپ نے 30 دنوں میں قرآن مجید ختم کرنا ہے، تو ان چیزوں کا لحاظ کر کے یہ حروف گن کے تقسیم کر لی گئی ہے۔ اس کا کوئی تعلق قرآن مجید کے معنی سے نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بنیادی وحدت ہے وہ سورہ ہے، یعنی اس طرح آپ سمجھیے کہ جیسے آپ ایک کتاب لکھتے ہیں تو اس میں آپ مختلف ابواب بناتے ہیں، یا آپ نے کوئی کلام تصنیف کیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں 20 نظمیں ہیں، یا اس میں 50 غزلیں ہیں، یا اس میں اتنے ایکٹ کے اتنے ڈرامے ہیں۔ تو اس طرح کی جتنی چیزیں بھی ہیں ان میں ظاہر ہے کہ ایک تقسیم ہوتی ہے جس میں ایک بنیادی وحدت وجود میں آتی ہے۔ تو قرآن مجید میں وہ جو تقسیم ہے وہ سورہ ہے، یعنی بنیادی وحدت یہ ہے۔ ٹھیک۔ گویا صورتیں ہیں در حقیقت جن میں ایک مدعا کو پیش نظر رکھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خطبہ صادر ہوتا ہے، اگر ہم خطبے کی تعبیر اختیار کر لیں، یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر قرآن مجید کو خطبات ہی کے زاویے سے دیکھا جائے تو ہر سورہ ایک جامع خطبہ ہے، جس کا ایک موضوع ہے، جس کا ایک ہدف ہے، جس کو سامنے رکھ کر یعنی ایک مرکزی مضمون کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ بات شروع کرتے ہیں۔ وہ بات کبھی باقاعدہ تمہید باندھ کر شروع کی جاتی ہے، کبھی اس کے بغیر ہی شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح پھر آہستہ آہستہ تدریجی طریقے سے مضمون آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس کا ایک باقاعدہ خاتمہ ہوتا ہے، سورہ ایک جگہ پہنچتی ہے، اس میں التفات کے بہت سے مواقع آتے ہیں، تو ایک بڑا ہی خوبصورت نہایت منظم خطبہ ہے جس کو آپ سورہ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا عام صاحب، یہ بتائیے گا، جب ہم یہ کہتے ہیں، آپ نے پچھلا بھی بتایا تھا کہ 7 گروپس میں، یعنی صورتوں کے مجموعے کو 114 صورتیں ہیں، ان کو 7 گروپس میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اب جو ایک گروپ کا مرکزی مضمون ہے وہ سورہ میں کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، یعنی وہ مضمون آگے بڑھ رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم عام طور پہ کتابوں میں جب کسی چیز کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو مضمون اجزاء میں یہاں ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر اس سے آگے بڑھتا ہے۔ تو اس گروپ کے اندر مضمون کیسے آگے بڑھتا ہے صورت کی تقسیم سے؟ بالکل اسی طرح سے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ جس طرح ہمارے ہاں باقاعدہ نثری کتابوں کی، کوئی تاریخ کی کتاب ہے، جغرافیائی کتاب ہے، کوئی فلسفی کتاب ہے، اس پر قرآن کو قیاس نہیں کرنا چاہیے، یعنی یہ کلام ہے
تو اس کلام کی بنیادی وحدت کیا ہے؟ سورہ. اب ان صورتوں کو ترتیب دینا ہے، یعنی قرآن مجید کو جب آپ ایک کتاب کے طور پر رکھیں گے تو صورتوں کو ترتیب دیں گے. تو وہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ترتیب ہے کہ ان تمام صورتوں کو ایک خاص طریقے پہ دعوت کے مراحل کو سامنے رکھ کے 7 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. یعنی 114 صورتیں ہیں آپ کے پاس، تو آپ نے ان میں سے کچھ صورتیں لیں اور ان سے ایک گروپ یا ایک باب کو وجود پذیر کر دیا، کچھ صورتیں لیں اور ان سے دوسرے باب کو وجود پذیر کر دیا. تو یہ کوئی الٹپ نہیں ہوا معاملہ، بلکہ ان کے اندر نہایت خوبصورت ترتیب ہے، اور یہ ترتیب پھر مضمون کو تدریجی طور پر نمایاں کرتی ہے. یعنی کیا مضمون ہے؟ وہ مضمون ہے پیغمبر کی سرگزشت انذار کے مراحل. یعنی بات جو ہے وہ انذار سے شروع ہو گئی، بات انذار عام سے شروع ہو گئی. اس کے بعد اگلا مرحلہ کون سا ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ اتمام حجت کا مرحلہ ہے. اس سے اگلا مرحلہ ہجرت و برات کا مرحلہ ہے، پھر اقدام کا مرحلہ آ جاتا ہے، یا تزکیہ و تطہیر کا مرحلہ آ جاتا ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ایک اللہ کے رسول کی دعوت جن مراحل سے گزری ہے ان کو سامنے رکھ کر وہ 7 ابواب ترتیب دے دیے گئے ہیں. استاذ امام اس کو گروپ سے تعبیر کر رہے ہیں، یا سور کا مجموعہ امام فرائی کے ہاں یہ تعبیر تھی. میں نے سورہ کا لفظ چونکہ پہلے سے موجود تھا قرآن مجید میں تو اس کو باب کا نام دے دیا ہے. چنانچہ میری تفسیر البیان میں آپ اسے ابواب کی صورت میں دیکھتے ہیں، پہلا باب، دوسرا باب، تیسرا باب. تو پہلے باب کو آپ دیکھیں تو بالکل سمجھ میں آ جائے گا. میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ کیسے صورتیں ترتیب دی گئی ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ پہلی سورہ کیا؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ میں بعثت نبوی کی دعا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے، آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ یہ پورا عالم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بیتابی کے ساتھ اللہ کے سامنے دست بدعا ہے کہ پروردگار تو اس کائنات کا مالک ہے، تو سراسر رحمت ہے، تیری شفقت ابدی ہے، روز جزا کا مالک بھی تو ہی ہے. ہم تیرے بندے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، سیدھی راہ کہاں ہے؟ یعنی تیرے راستے پر چلنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیوں یہ سوال پیدا ہو گیا؟ یعنی دین، ہدایت وہ تو تمام انبیاء پیش کرتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس گروہ کو یا جس جماعت کو دنیا بھر کی ہدایت کے لیے منتخب کیا تھا وہ ذریت ابراہیم کی وہ شاخ ہے جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں. ایک لمبے عرصے تک میں کئی بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جس میں ہر قوم کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول آتے رہے، اور وہ اپنی اپنی قوم کو نہ صرف یہ کہ خدا کی ہدایت پہنچاتے تھے بلکہ ان قوموں پر اللہ کی حجت پوری کر دیتے تھے، اور ایک نوعیت کی جزا و سزا اسی دنیا میں برپا ہو جاتی تھی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں ان کی ذریت کو باقاعدہ جماعت کی حیثیت سے اس منصب پر فائز کروں گا. نبوت کا لفظ اگر آپ نہ اختیار کرنا چاہیں تو آپ کہیں کہ گویا شہادت کے منصب پر فائز کروں گا، گواہی دیں میری اس دنیا کے اندر. یہ جو بڑا فیصلہ کیا گیا تو اس کے لیے ایک امت کو تیار کرنا تھا. اس میں کم و بیش 500 سال لگے. اس 500 سال میں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ چیز جاری رہی، یعنی مختلف قوموں میں رسول آتے رہے. جب یہ امت تیار ہو گئی تو پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور پھر ان سے کہا گیا کہ اب آپ فلسطین میں آ کے آباد ہوں، اس سرزمین میں اللہ کی توحید کا مرکز بنائیں اور اللہ کے دین کی گواہی دیں. ان کی پوری تاریخ کا نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ خدمت انجام نہیں دی، بہت بڑے پیمانے پر انجام دی، دنیا کی تاریخ کو متاثر کیا، لیکن آہستہ آہستہ اس میں حلال پیدا ہوا، خرابیاں پیدا ہوئیں، اور پھر وہ نوبت آ گئی کہ جس میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت ہوئی. اس کے مقابلے میں سرکشی، تمرد کا اظہار ہوا، چنانچہ اللہ کے غضب کا نشانہ بن گئی. اعلان کر دیا گیا کہ اب قیامت تک مسیح علیہ السلام کے منکرین مغلوب ہو کر رہیں گے. لیکن خود مسیح علیہ السلام کے متبعین، ان کی پیروی کرنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے، ان کے حواری، جب وہ کچھ زمانے کی کروٹوں کے بعد اپنی دعوت کو ذرا وسیع کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سینٹ پال کے اہتمام میں پورے کے پورے دینی کا بالکل حلیہ بگڑ گیا.
تو اب ایک گروہ جو پہلے یہ ذمہ داری انجام دے رہا تھا وہ اللہ کے غضب کا نشانہ بن گیا. جی. دوسرا گروہ ضلالت اور گمراہی میں جا پڑا. گمراہی بھی معمولی نوعیت کی نہیں تھی. یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا جسدی ظہور قرار دے کے بیٹا کہہ دیا گیا. اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا تھا؟ شریعت، دین، اس کے نسخ کا اعلان کر دیا گیا. گویا سارا دین ہی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے پیمانے کے اوپر ایک قوم کی تربیت کی تھی وہ لوگوں کے لیے بیمانی ہو کر رہ گیا. کفارے کا عقیدہ ایجاد کر لیا گیا. تو جو ضلالت یا گمراہی کی 3 بہت بڑی چیزیں ہو سکتی تھیں وہ وجود میں آ گئی. تو اس موقع کے اوپر یہ سورہ فاتحہ گویا ایک دعا ہے کہ پروردگار سیدھی راہ دکھا، لیکن راہ ان کی ہونی چاہیے جن پر تیری نعمتیں ہوئیں. وہ اللہ کے پیغمبر، وہ صدیقین، وہ شہداء، وہ صالحین، ان لوگوں کی راہ نہیں کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو اس طرح گمراہ ہیں. تو گویا نصارہ، یہود، اس پوری تاریخ کے پس منظر میں کھڑی ہوئی انسانیت یا خدا کا بندہ دعا کر رہا ہے کہ مجھے سیدھی راہ دکھا. اب یہاں سے گویا قرآن مجید کا یہ دیباچہ بھی بن گیا اور یہ خود اس باب کی ابتدا بھی ہو گئی. اس کے جواب میں قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا. اور یہ وجہ کہ نماز میں بھی پڑھتے ہیں. اسی وجہ سے آپ علامتی طور پر سورہ فاتحہ میں وہ دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد فوراً قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھتے ہیں، خواہ وہ چند آیات ہی کیوں نہ ہو یا چھوٹی سے چھوٹی سورہ کیوں نہ ہو، تاکہ اس بات کی ہمیشہ یاد دہانی ہوتی رہے کہ بندے کی طلب کیا ہے؟ صراط مستقیم. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہم استاد امام کی خدمت میں حاضر تھے تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ سب سے بڑی دعا کون سی ہے؟ تو ہمیں توجہ نہیں ہوئی. اس کے بعد انہوں نے ہمارے جوابات پہ تنقید کرنے کے بعد یہ کہ سب سے بڑی دعا ہے وہ جو تم روزانہ نماز میں مانگتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم. اس سے بڑی دعا کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی روٹی بھی دیتا ہے پروردگار، پانی بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، وقار بھی دیتا ہے، اقتدار بھی دیتا ہے، حسن بھی دیتا ہے، علم بھی دیتا ہے، لیکن یہ سب بالکل بیکار ہیں اگر آپ کو راہ ہدایت نہیں ملی، اگر صراط مستقیم کی خبر نہیں ہوئی. تو صراط مستقیم کی جو دعا ہے قرآن اس کا جواب ہے. اور اس باہمی تعلق سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر کسی اور چیز کو قرآن مجید کی جگہ دینے کی کوشش کرو گے تو دین کی ساری بنیادیں الٹ کر رکھ دو گے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہماری امت کا بھی سب سے بڑا علم اور عمل میں المیہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی اس حیثیت کو فراموش کر دینا. حیثیت کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی آپ عظمت کے گیت گائیں، اس کو آپ جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیں، اس کو آپ چومتے رہیں. یہ چیز مطلوب نہیں ہے. کیا چیز مطلوب ہے؟ وہی جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، یعنی وہ آپ کی ہر چیز پر حکومت کرے. چنانچہ وہ روایت پر حکومت کرے، وہ فقہ پر حکومت کرے، وہ آپ کے علم کلام پر حکومت کرے، وہ آپ کی تعبیرات پر حکومت کرے، وہ فیصلہ کن حیثیت رکھے. تو دین میں صراط مستقیم پر رہنا ہے تو قرآن مجید کو یہ حیثیت دینی ہوگی. تو اب جب آپ سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں تو اب کیا ہے؟ اب اس کے بعد آپ کے سامنے وہ پوری اقوام آ جاتی ہیں، وہ جن کو کہا تھا آپ نے المغضوب علیہم الضالین. وہ کون سی اقوام ہے؟ وہ اہل کتاب ہے، یعنی بنی اسرائیل ہے، اور انہی بنی اسرائیل کے ساتھ نصارہ ہیں جو سیدنا مسیح علیہ السلام کے پیرو ہیں. آپ اگر آگے دیکھیں تو ایک نہایت خوبصورت ترتیب کے ساتھ ان پر اتمام حجت کیا گیا. یعنی گویا سیدھی راہ کی دعوت لے کے قرآن آ گیا، اور اب جو سامنے کھڑے ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں، وہ نصارہ ہیں. ان پر اللہ کی حجت تمام کرنی ہے. ان پر اللہ کی حجت تمام کر کے گویا ان کی معزولی کا اعلان کر دیا گیا ہے مانوی لحاظ سے، اور ان کی جگہ ایک نئی امت اٹھائی گئی ہے اور اس امت سے آخری میثاق لیا گیا ہے. تو یہ پورا جو باب ہے یہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، مائدہ پر ختم ہو جاتا ہے. تو آپ اب دیکھیں کیا چیز ہے، یعنی بقرہ میں اہل کتاب، خاص طور پر یہود پر اللہ کی حجت تمام ہوئی ہے. اہل کتاب ہی پر حجت کا یہ مضمون آگے آل عمران میں بھی ہے، لیکن اس میں نصارہ نمایاں ہونا شروع ہو گئے ہیں. پھر اس کے بعد سورہ نساء ہے، اس میں بھی اسی طریقے سے آپ آخر تک دیکھیں تو یہی مضمون ایک طرح سے ایک ترتیب کے ساتھ چلا جا رہا ہے. لیکن بقرہ میں بھی، آل عمران میں بھی، نساء میں بھی اس کے ساتھ ہی ایک نئی امت پیدا ہوئی، امت مسلمہ، جس کی دعا کی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، جو محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے کے بعد اب دنیا میں
اللہ کے دین کی شہادت کے لیے کھڑی کر دی گئی ہے۔ تو اعلان کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں کہ یہ امت اب کھڑی ہو گئی ہے، اس کو اب قیامت تک کے لیے اللہ کے دین کی گواہی دینی ہے۔ گویا بنی اسرائیل نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اس کا تجزیہ کر دیا گیا، حجت تمام کر دی، انہیں بھی دعوت دی گئی ہے کہ تم اس امت کا حصہ بنو اب، اور پھر سب کے سب مل کر اللہ کے دین کی گواہی دو۔ اور اللہ کے دین کی گواہی دینے کے لیے جو امت وجود میں آئی ہے، اس امت کو اب کیا چیز اپنانی ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، اس کو کون سی شریعت دی گئی ہے، اس شریعت کے احکام کیا ہے جس کا اس کو نمونہ بن کے رہنا ہے، یہ پھر ترتیب سے آتے ہیں۔ اور پھر سورہ مائدہ میں خدا کا آخری عہد نامہ لیا جاتا ہے اس سے۔ تو اب دیکھیے یہ کتنی خوبصورت ترتیب ہے جس کے ساتھ یہ صورتیں ہیں۔ ایسے ہی ایک ایک باب کو ترتیب دیا گیا ہے، یعنی پہلا باب فاتحہ سے شروع ہوا، مائدہ پر ختم ہو گیا، دوسرا اسی طرح انعام سے شروع ہوا، توبہ پر ختم ہو گیا۔ ان ابواب میں ایک خاص ترتیب سے مضمون اپنے کمال کو پہنچتا ہے، یعنی آپ ایک جگہ سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ، اس کے بعد اگلا مرحلہ، یہاں تک کہ وہ خاتمے کو پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک، تو اس طرح کا نظم ہے قرآن مجید کے ابواب میں۔ انہی کا ذکر کیا ہے قرآن نے خود کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ یہ قرآن عظیم کیا ہے؟ یہ اصل میں 7 مثانی ہے، اس میں 7 ابواب ہیں جس میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور ہر باب میں صورتیں جوڑا جوڑا ہیں۔ یہ پھر ایک اور لطافت پیدا کی گئی ہے، یعنی صورتوں کو پیر بنا دیا گیا ہے۔ اس کو اگر آپ سادگی سے دیکھیں، ظاہر عام آدمی اس طرح اس کے اندر اتر کر نہیں دیکھ پاتا، تو جیسے فلق اور ناس ہے، جی، یعنی اس میں دیکھیے نا کہ مضمون کے لحاظ سے بھی ایک ہی طرح کی صورت ہے، اسلوب بھی ایک ہی طرح کا ہے، جو فارم ہے، سٹرکچر ہے، وہ بھی ایک ہی طرح کا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر سورہ الضحیٰ ہے، اسی طرح سورہ علم نشرہ ہے۔ تو اس طرح سے یہ سب صورتیں قرآن مجید میں پیئرز کی صورت میں ہیں۔ چند صورتیں اس سے مستثنا ہیں جو یا کبھی تمہید بن رہی ہوتی ہیں یا کبھی خاتمہ بن رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک، ہم سے بھی بہت ہی دلچسپ پہلو ہے، اور چونکہ یہ امتیاز ہے ایک طریقے سے مدرسہ فراہی کا ہی کہ انہوں نے اس معنوی ربط کو دریافت کیا۔ اس میں ایک سوال عام طور پہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب قرآن مجید نے یہ کہا کہ سبب من المثانی والقرآن العظیم، تو اب وہ 7 گروپس کون سے ہیں؟ وہ قرآن نے تو کہیں ڈسٹنگ کر کے نہیں بتایا کہ بھئی یہاں سے یہاں تک ایک گروپ ہے، وہاں سے آگے دوسرا گروپ ہے۔ تو 2 باتیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اس زمین میں۔ پہلی یہ کہ جو ترتیب دریافت کی ہے اس مکتبہ فکر نے، وہ ظاہری بات ہے کوئی منصوص ترتیب تو نہیں، نقطہ نظر تو نہیں ہے کہ اجتہادی بصیرت سے وہ اس نتیجے تک پہنچیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا، پہنچے کیسے ہیں کہ کیسے بالکل 2-2-4 کی طرح بتا دیا کہ یہاں یہ باب ختم ہو گیا، وہاں وہ باب شروع ہو گیا؟ بدیہی ہے، یعنی آپ نے کہا اجتہادی، بدیہی ہے۔ جیسے ہی آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ اگر ایک مضمون کی یہاں سے ابتدا ہوئی ہے اور وہ خاتمے پر پہنچ کے پھر شروع ہو رہا ہے، تو واضح ہو گیا کہ وہ یہاں پہنچ گیا ہے خاتمے کو۔ پھر اس میں ایک اور چیز ہے جو بالکل علامت بن گئی ہے ایک عام آدمی کے لیے بھی، وہ یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت 2 مراحل سے گزری ہے۔ چونکہ آپ کی دعوت کے ایک تو وہ مراحل ہے نا کہ جو مدعا کے لحاظ سے ہیں، انذار عام، اسی طرح اتمام حجت، ہجرت و برات، تزکیہ و تطہیر، اقدام، یعنی ایک تو یہ اس کی معنوی ترتیب ہے۔ دوسرا یہ کہ مقام کے لحاظ سے وہ مکی اور مدنی ہے، جی، یعنی ایک زمانہ مکے میں گزرا ہے، ایک زمانہ مدینے میں گزرا ہے۔ تو اب اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوا کہ یہ چونکہ یہ ترتیب، یہ معنوی ترتیب بھی ایسے ہی آگے بڑھے گی نا، مکے سے شروع ہوگی اور مدینے میں جا کے پایا تکمیل کو پہنچے گی۔ تو جب مکے اور مدینے کے درمیان یہ ربط پیدا ہوا تو صورتوں میں بھی یہ چیز نمایاں ہو گئی۔ یعنی آپ ہر باب کو دیکھیں، وہ ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے شروع ہوگا اور ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ختم ہو جائے گا۔ اب مدنی صورتیں، پھر اس کے بعد پھر مکی سورہ آ جاتی ہے، پھر مدنی صورتیں، پھر مکی سورہ آ جاتی ہے، تو وہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ بالکل بدیہی ہے، یعنی ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک گھر میں داخل ہونے کے بعد کسی آدمی کو تردد نہیں ہوتا کہ ڈرائنگ روم کون سا ہے اور بیڈ روم کون سا ہے، بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ تو ہم سے پھر کیا وجہ ہوئی کہ مطلب اگر اتنی واضح ترتیب تھی تو سبب من المثانی سے اول تو یہ مراد ہی امت کے جو نمایاں مکاتبہ فکر ہیں انہوں نے کبھی نہیں لی، اور انہوں نے جو اس کی تطبیق کی، بلکہ ایک چونکہ زیر بحث آئی گئی ہے وہ روایت، اس پہ بھی اپنا نقطہ نظر آپ بتا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو یہ جو سبب مثانی جس سے مکتب فراہی گروپس کی نوعیت تعبیر کرتا ہے، وہ تو سورہ فاتحہ کو قرار دیا تھا کہ وہ ہے سبب مثانی اصل میں۔ تو
اتنی بدیہی اتنی واضح چیز تھی تو کیا وجہ ہوئی کہ یہ پوری امت سے اوجھل رہی اتنے نہیں، رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل قرار نہیں دیا. وہ ایک اور بات ہے جو آپ نے فرمائی، یعنی آپ نے یہ بتایا کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے جی یہی پورا قرآن بھی ہے، یہی سب مثانی بھی ہے. تو آپ نے سورہ فاتحہ کو پورا قرآن بھی قرار دیا ہے. اس حدیث کو پڑھیں پوری، جی ہے سب المثانی و ہے القرآن العظیم. یعنی یہ سورہ اپنے مضمون کے لحاظ سے یا اپنے مضامین کے لحاظ سے یہ گویا ایک جامع ترین تعبیر ہے، جس میں تم دیکھنا چاہو جس کے آئینے میں تو پورے قرآن کو دیکھ لو اور قرآن مجید کے 7 ابواب کو دیکھو. وہ سبع مثانی اور قرآن دونوں کو ایک ساتھ رکھ دیا. سب مثانی والقرآن العظیم ایک ہی جگہ پہ رکھا ہے حضور نے. اگر آپ سب مثانی سے مراد فاتحہ لیتے ہیں تو پھر آپ قرآن عظیم سے مراد بھی فاتحہ اسی معنی میں لیں. اگر وہاں آیتیں گن رہے ہیں تو یہاں پھر 6000 سے زیادہ آیات ہی گنے. یہ یوں نہیں ہے، بلکہ یہ بتایا گیا ہے، جیسے مثال کے طور پر حضور نے فرمایا کہ یہ جو سورہ اخلاص ہے یہ ثلث القرآن ہے، قرآن کا 1/3 ہے. تو یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب مضمون کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کے بنیادی مضامین کیا ہیں؟ 3: توحید، آخرت، نبوت. تو اس کے اندر توحید بیان ہوئی ہے تو 1 ثلث ہو گیا نا. جی تو یہ اصل میں ایک معنوی چیز ہے. لوگوں نے اس کو ظاہر سمجھ کے سورہ کی آیتیں گننا شروع کر دی، اور پھر اس کے بعد ایک کے بعد دوسری غلطی. یعنی مثانی کا لفظ یہ دہرانے کے معنی میں آتا ہی نہیں، یہ مثنا کی جمع ہے. اس کا مطلب ہے 2 کر کے پیئرس جوڑے، پیئرس جوڑے، یعنی توام ہے صورتیں. تو یہ چیز ہے جس کو بیان کیا گیا. 7 باب ہیں قرآن کے اور تمام صورتیں سوائے چند مستثنیات کے توام ہیں. توام یعنی پیر ہیں، پیر سے جڑواں ہیں، یعنی جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے. اچھا ہم صاحب اس پہ آخری سوال کرتے ہیں، پھر ہمارا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جڑی ہوئی ہیں، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مثلا آپ نے بقرہ اور آل عمران کو دونوں کو کہا کہ یہ تمام صورتیں ہیں، تو آپ نے لکھا ہے کہ پہلی سورہ میں یہود اور دوسری میں یہود کے ساتھ بالخصوص نصارہ پر اتمام حجت کے بعد بنی اسماعیل میں سے ایک نئی امت مسلمہ کی تاسیس کا اعلان کیا گیا. لوگ عام طور پر جب آپ یہ نقطہ نظر بیان کرتے ہیں تو وہ اصل میں ایک منطقی مناسبت یا ربط یا ترتیب کا کینوس لے کے ڈھونڈتے ہیں کہ سورت میں یہاں اگر یہ چیز ہے تو وہاں بھی یہ چیز ہونی چاہیے. جب ہم سورہ کو پڑھتے ہیں تو اس میں مضمون بیچ میں کہیں تھوڑا سا آگے بھی نکل جاتا ہے، کہیں پیچھے بھی آ جاتا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں توام ہیں اور ان کے درمیان ایک بات اٹھی ہے لیکن سورہ میں اور بھی باتیں زیر بحث آ رہی ہوتی ہیں نا، تو یہ کوئی منطقی طور پہ توام نہیں ہوتی. نہیں، دیکھیے اس کا تعلق تو اس سے ہے کہ کس پہلو سے ان کو آپ نے توام قرار دیا ہے. یعنی دونوں کو ملایا ہے. کبھی میں نے جیسے کہ عرض کیا بالکل مشترک مضمون ہوتا ہے، جیسے فلق اور ناس میں، یعنی اللہ تعالیٰ سے تعوذ، اللہ کی پناہ مانگنا. اور ظاہر ہے کہ جب پناہ مانگتے ہیں آپ تو اللہ کی صفات کے حوالے سے مانگتے ہیں، ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جن سے پناہ مانگتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس میں بھی کچھ چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے اللہ کی بات صفات کا حوالہ دے کر، اور سورہ ناس میں بھی. دونوں صورتیں مضمون کے لحاظ سے ایک. اگر آپ سٹرکچر کو دیکھیں، اچھا ذوق ہو، یعنی ان کی جو فارم ہے وہ ملتی جلتی ہے. اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس، قوافی، اس طرح کی چیزیں. تو وہ ایک فارم کے لحاظ سے بھی ملتی جلتی ہوتی ہیں. اور جو بڑی صورتیں ہیں ان میں یہ ہے کہ جو اس کا مرکزی مضمون ہے وہ اصل میں ایک خاص طرح کا ربط پیدا کر لیتا ہے، جیسے کہ دنیا کے ساتھ آخرت، جیسے صبح کے ساتھ شام، جیسے رات کے ساتھ دن، جیسے سورج کے ساتھ چاند. تو جب ہم یہ پیئرز بناتے ہیں تو ایسے ہی ہم بعض اوقات تصورات کے پیر بناتے ہیں، غم اور خوشی مثال کے طور پر. تو یہی صورتحال جو ہے ان پیئرز میں بھی کام کر رہی ہوتی ہے. یعنی سورہ بقرہ جو ہے وہ یہود پر اتمام حجت کر رہی ہے، اہل کتاب پر اتمام حجت کا یہی مضمون آل عمران میں بھی ہے. اس میں اہل کتاب میں سے یہود ہی اصلاً مخاطب ہیں، اس میں آہستہ آہستہ نصارہ بھی نمایاں ہونا شروع ہو گئے ہیں، یا نصارہ سے متعلق چیزیں زیر بحث آنے لگ گئیں. سیدنا مسیح علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، ان کا معاملہ کیا ہوا. تو ظاہر ہے کہ ایک بالکل مضمون کے دونوں گروہ جو ہیں وہ مخاطب ہو گئے ہیں. ادھر بھی ایک امت ہے جس کی تاسیس ہوئی ہے، اعلان کیا گیا کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. ادھر بھی ایک امت کی تاسیس ہوئی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اور پھر اس امت کو یہاں پر شریعت سے متعلق ہدایات دی گئی ہیں،
وہاں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت اس امت کا جو ہراول ہے وہ صحابہ کرام ہے، صحابہ کرام کی تطہیر اور تزکیہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دونوں چیزیں آپس میں ملتی ہیں، اور جو نساء اور مائدہ ہے وہ تو حیران کن طریقے سے یعنی ایک دوسرے کی توام ہوتی ہیں۔ دونوں میں اصل خطاب کا رخ ہو جاتا ہے مسلمانوں کی طرف، یعنی اب جو نئی امت بنی ہے اس کو شریعت دی جا رہی ہے، اس سے عہد لیا جا رہا ہے، اس ذیل میں ظاہر ہے کہ اہل کتاب بھی اور یہود و نصارہ بھی زیر بحث ہیں۔ بالخصوص نصارہ کا معاملہ زیادہ وضاحت کے ساتھ سورہ کے آخر میں آتا ہے۔ ایسی صورتحال آپ مائدہ میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ چل رہی ہیں، اور پھر اس میں ایک دلچسپ چیز یہ ہے کہ دونوں صورتیں ایک خاص جگہ پہ جا کے ختم ہو جاتی ہیں۔ آخر میں جو مباحث تھے ان سے متعلق سوالوں کا جواب دیا گیا ہے، تو گویا ایک سوالات و جوابات کا ضمیمہ یہاں ہے نساء کے بعد، بالکل اسی طرح ایک سوالات و جوابات کا ضمیمہ مائدہ کے بعد ہے۔ اگر آپ میری تفسیر البیان میں دیکھیں گے تو وہاں ان کو بالکل الگ الگ کر کے واضح کر دیا گیا ہے، یعنی کس طریقے سے یہ دونوں صورتیں توام ہوتی ہیں۔ تو یہ مطلب ہے اس کا۔ ٹھیک، ہم سب وقت ہمارا یہاں ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم مزید کچھ صورتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ابواب میں جو ایک معنوی مفہوم موجود ہے وہ صورت میں کیسے نمایاں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے۔